یہ آزاد ہو جاتا ہے، ان کی عمریں انسان سے لمبی ہوتی. آگے چلیے، اما حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھا، نبی کریم کے رضائی باپ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کوئی غیر معمولی قسم کا واقعہ، شکر اللہ نے قتل سے بچا دیا. بچوں نے تو آ کے یہی اطلاع دی تھی کہ قتل ہو گئے ہیں. اچھا، یہاں پہ جب اما حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب آمینہ کے پاس لے کر چلنے لگی ہے نا، اس سے قبل امام ابن کثیر نے اور سیرت کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات موجود ہیں، جن کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان میں سے اکثر روایات ضعیفہ اور بعض صحیح ہیں. وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے نا، ابھی اما حلیمہ کے پاس بنو سعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے اپنی انگلی کو بچے جیسے اٹھاتے کھیل رہے ہوتے تھے، تو جہاں جہاں انگلی کرتے تھے چاند وہاں وہاں چلے جاتا تھا. یہ حدیث حسن درجے کی، بعد میں ضعیف کا ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط ہے. بچپن کے عباس، جو چچا عباس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کریم بچے ہوتے تھے ان کے اوپر بادل ہوتا تھا. یہ روایت اس میں ضعف موجود ہے، اور اس کے اندر بعض ایسی باتیں جس کی وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عباس خود 2 سال کے تھے جب نبی کریم پیدا ہوئے، تو 4 سال 6 سال کا بچہ 2 سال کے بچے کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا، سند متصل نہیں ہے وغیرہ. لیکن مختصر بات یہ جو حسن درجے کی حدیث ہے، ہاں بنو سعد کے اندر جو برکتیں تھی، خیر تھی، وہ آپ کے سامنے ساری رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اما حلیمہ کے گھر میں دودھ کے اندر بکریوں میں ہر چیز میں برکت آئی. اور صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں